اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ناظرین محترم، ہم خداوند متعال کا اتنا ہی شکر بجا لاتے ہیں جتنا اس کی ذات لائق شکر ہے۔ اس کریم پروردگار کی بے انتہا نعمتیں ہیں جس سے اس نے ہمیں سرفراز فرمایا۔ ہم اس کی کسی بھی نعمت کی عظمت و اہمیت کی درجہ بندی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر نعمت اپنی جگہ پر اتنی ہی قیمتی ہے جتنی اس سے دوسری قیمتی ہو سکتی ہے۔ البتہ ان نعمتوں کا بعض کا تعلق جسم انسان کے ساتھ ہے اور بعض کا تعلق روح اور فکر انسان کے ساتھ ہے۔ وہ نعمتیں جن کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، حقیقت میں وہ نعمتیں بھی اس وقت کارآمد ہیں، اس وقت ان کا حصول انسان کے لیے عظمت و اہمیت کا حامل ہے جب تک اس کی فکری، نظریاتی اور عقیدتی نعمتیں جو ہیں وہ صحیح و سالم نہ ہوں۔ قرآن کریم میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ ایک گروہ انسان جس کا مقصد حیات صرف کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سونا، بس یہی کچھ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو کالانعام بل ہم اضل سے تعبیر کیا ہے کہ یہ چوپاؤں کی مانند ہیں، بلکہ چوپاؤں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، کیونکہ چوپائے جو ہیں وہ بھی اپنا چارہ ڈالنے والا جو ان کا مالک ہے اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کے دم ہلاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس سے پیار و محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کی رکھوالی کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے دوست اور دشمن کو پہچانتے ہیں۔ لیکن وہ انسان جس کو خالق کائنات نے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن وہ ساری نعمتیں لینے کے باوجود بھی کفران نعمت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ خود ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو خالی گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں سکتے۔ چاہے جائے کہ ان میں سے ہر نعمت جو ہے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ آج ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم نے غذا کی صورت میں کوئی نعمت حاصل کی ہے اور وہ لقمہ حلال اس نیت سے کھائیں کہ ہمارا جسم توانا ہو اور ہم اس توانا جسم کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل و مناقب و مسائل و مصائب کو بیان کریں، ان کی سیرت اور ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں، یقیناً عبادت ہے۔ آپ اس لیے بستر پر جا کے سو جائیں کہ جسم کو اس کی استعمال شدہ توانائیاں واپس مل جائیں، ایک نیا جذبہ ملے، نیا ہوش و جوش ملے، اور پھر اس حشاش بشاش جسم کے ساتھ آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں تو یقیناً وہ نیند بھی اللہ کے ہاں عبادت ہوتی ہے۔
بے شک حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کو یاد کرو گے اور اس پر شکر بجا لاؤ گے تو یقیناً پروردگار تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر نعمت اپنی جگہ پر بڑی عظمت کی اہمیت ہے، لیکن اگر انسان کا وجود تو ہٹا کٹا موٹا تازہ، لیکن اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے محسن اور اپنے ان پیاروں کی اسے معرفت حاصل نہ ہو کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں عطا فرما رہا ہے، تو پھر اس جسم کا کیا فائدہ؟ تو پھر وہ جسم تو اسی قرآن کی آیت کا مصداق ٹھہرے گا کہ کل انعام بل ہم اضل۔ ایک طرف انسان کا جسم تو بالکل ناتواں ہے، کمزور ہے، لیکن اس کی سوچ اتنی پختہ ہے، اس کی فکر اتنی مضبوط ہے کہ وہ ہر وقت محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت اور ولایت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو یقیناً اس سے قیمتی کوئی انسان نہیں ہو سکتا، اس سے طاقتور کوئی انسان نہیں ہو سکتا جو کہ ان افکار سے اپنے اذہان کو اور قلوب کو معطر کیے ہوئے ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام تک بذریعہ وحی الہی یا فرامین مصطفی کے ذریعے پہنچی ہے۔ بے شک حکم ہے کہ ہر نعمت کو یاد کرو، لیکن ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول جو نعمت میں نے آپ پر نازل فرمائی ہے اس کو ہر صورت میں پہنچاؤ۔ یہاں پر لفظ رسول استعمال کیا ہے، وہ محبوب خدا، وہ کائنات میں سب سے اللہ کا پیارا نبی، جس کو کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا تو کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں طٰہٰ کے نام سے یاد کیا تو کہیں یاسین کے ذریعے مخاطب کیا، کہیں آپ کو محمد کہہ کے بلایا تو کہیں آپ کو کسی اور نام سے پکارا، لیکن منصب ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تبلیغ کے لیے اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کے لیے جب آپ نے اپنے اس حبیب کو مخاطب کیا تو لفظ یا ایھا الرسول کہا۔ رسول اس منصب کو کہتے ہیں کہ جو اللہ سے احکام کو لے اور مخلوق خدا تک پہنچائے، خالق کے احکام کو لے اور مخلوق تک ان کو پہنچائے، اس کو رسول کہا گیا۔ تو یہاں پر منصب رسالت کو ذکر کیا گیا اور اس میں لفظ بلغ استعمال ہوا جو کہ فعل امر ہے، اور فعل امر الہی کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے۔ اس آیت مجیدہ میں ہے کیا چیز؟ اتنا اہم ترین نقطہ ہے جس کا جاننا میں سمجھتا ہوں کہ ہر مولائی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ اپنی بعض آیات کے ذریعے دوسری آیات کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ تو آئیں اس آیت مجیدہ کی تفسیر بھی ہم قرآن کریم کی آیات سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، ایک لمبی آیت کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام کر دیا، شراب کو حرام کر دیا، خون کو حرام کر دیا، باقی چیزوں کو حرام کر دی۔ یہ حرام چیزوں کا تذکرہ کرتے 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 پھر ارشاد فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر جو ہیں وہ آپ کے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، فلا تخشوہم واخشون، اب ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈرنا ہے تو مجھ اللہ سے ڈریے۔ اب یہ کافر، یہ مشرک، یہ منافق تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے کافر مایوس ہو گئے کہ انہوں نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی مخالفت میں وہ تمام تر توانائیاں جو استعمال کر رہے تھے ان کو چھوڑ دیا۔ تو عزیزان گرامی، جب تفسیر اٹھا کے دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان توحید فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مشرکین مکہ مخالف ہو گئے۔ آپ نے جب بار بار بت پرستی سے منع کیا تو وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، آپ کو پتھر مارنے شروع کر دیے، آپ کو اذیتیں دینا شروع کر دیں، آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے تک کے منصوبے جو ہے وہ بنانا شروع کر دیے۔ اب ہر روز کوئی ایک نیا منصوبہ لے کر مشرکین مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا سوچتے، لیکن رب کائنات ان کے ہر منصوبے کو ناکام در ناکام کرتا آیا۔ ان کا ایک منصوبہ ناکام ہوا، وہ مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، کہا کوئی بات نہیں، اس منصوبے میں ناکام ہوئے ہیں تو ایک اور منصوبہ بناتے، اور منصوبہ بنایا، اور چال چلی، اور مکر و فریب کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری تدبیریں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی تدبیر جو ہے وہ تمہاری تمام تدبیروں پر غالب ہے۔ پھر شکست سے دوچار ہوئے، لیکن مسلسل وہ ہمت باندھتے آئے، آگے بڑھتے آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتوں پہ اذیتیں پہنچاتے آئے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تمام قبائل نے مل کے خفیہ میٹنگ کی اور یہ طے کیا کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان جو ہے وہ مسلح ہو کر فلاں رات کو فلاں جگہ پر اکٹھا ہوگا اور کسی کو بھی خبر تک نہیں ہوگی، ہم اس طرح مصطفیٰ کو قتل کر دیں گے، ہمارا دشمن ہمارے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اگر بنی ہاشم نے انتقام لینا چاہا تو ہم سارے قبیلے مل کر مقابلہ کریں گے، وہ اکیلا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور اگر مقابلے پہ نہ آئے تو ہم چندہ اکٹھا کر کے دیت کی صورت میں چند پیسے دے کر بنی ہاشم کو خاموش کر لیں گے، اور اس طرح ہمارا دشمن راستے سے ہٹ جائے گا۔ لیکن علیم بعزت الصدور، پروردگار نے مشرکین مکہ کے اس منصوبے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا اور فرمایا کہ مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار کے حضور عرض کرتے ہیں کہ مالک کائنات، جب میں اپنے بستر پر سوتا ہوں تو میری پیشانی کا نور جو ہے وہ پورا مکہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بستر پر ہوں۔ اگر میں اپنے بستر سے غائب ہو گیا اور میرا نور انہیں نظر نہ آیا تو انہیں پتہ چل جائے کہ میں موجود نہیں ہوں، تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ارشاد پروردگار ہوا کہ میرے حبیب، میں نے تیرے نور کو سب سے پہلے خلق فرمایا تھا اور پھر اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اسی کی طرف رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اور پھر ارشاد فرمایا انا علی من نور واحد۔ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا اور پھر فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں۔ حکم پروردگار ہوا کہ تم بستر خالی کر دو اور اپنے بستر پہ اپنے بھائی علی کو سلا دو، جیسا تیرا نور ہے ویسا اس کو نور ہے۔ مشرکین مکہ جب دیکھیں گے انہیں پتہ نہیں چلے گا، تمہاری جان بچ جائے گی اور دشمن کی سازش ناکام ہو جائے گی۔ حکم الہی پہ عمل ہوا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بستر مصطفیٰ پہ سو گئے اور خود فرماتے ہیں مجھے اتنی نیند آئی کہ زندگی بھر علی اتنا نہیں سویا۔ علی آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ باہر تو تلواریں نیاموں سے نکلی ہوئی ہیں قتل کرنے کے لیے، آپ کو سونے کی عادت نہیں ہے، ہمیشہ تم اللہ کی عبادت اور ریاضت میں پوری رات جاگتے ہو۔ تو جواب ملتا ہے کیونکہ میرے حبیب نے یہ کہہ دیا تھا کہ آج تم نے میرے بستر پر سونا ہے تو اطاعت مصطفیٰ تو علی پر واجب ہے، لہٰذا علی نے حکم رسول کی اطاعت کرتے ہوئے سو کے بتا دیا کہ علی اپنی طبیعتوں کا محتاج نہیں، علی تو حکم رسول کے تابع ہے، جیسے میرے حبیب نے حکم دیا میں نے ویسا کر کے دکھایا۔
اور دوسرا یہ جواب بھی بیان کیا جاتا ہے کیونکہ میرے رسول نے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد یہ مشرکین مکہ کی امانتیں ان کے حوالے کر کے تم مدینہ منورہ. میرے صادق امین رسول نے جب مجھے یہ کہہ دیا کہ میں اس وقت تک مدینہ میں داخل ہی نہیں ہوں گا جب تک تو نہیں آئے گا، تو اس سے بڑی اور کیا ضمانت ہو سکتی تھی میرے لیے کہ میرے کم از کم آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی. تو لہٰذا علی بڑے اطمینان کی نیند سویا. صبح ہی دیکھا علی دشمن کی سازش ناکام ہوئی. دشمن مایوس نہیں ہوا، گھوڑے دوڑا دیے، رسول اللہ کو راستے میں گرفتار کر کے قتل کر دیں گے. غار حرا میں پہنچ گئے لیکن خدا نے اندھا کر دیا، رسول کی جان بچ گئی. کافر پھر مایوس ہو گیا، نئی منصوبہ بندی بنائی، اس میں ناکام ہوا. بدر کے مقام پہ حملہ کر دیا کہ مسلمانوں کو قتل کر دوں گا ماہ رمضان میں. رسول خدا نے 313 کے ساتھ مقابلہ کیا. کافروں کے بڑے بڑے سردار واصل جہنم ہو گئے، شکست کھا کے واپس لوٹے، لیکن کافر مایوس نہیں ہوئے. خدا کہہ رہے کہ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. کافر یہاں بھی مایوس نہیں ہوا، میدان احد میں حملہ آور ہو گیا، وہاں شکست کھائی، کتنے اپنے مقتول چھوڑے، مدینہ منورہ سے بھاگ نکلا، لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہوا. ایک نیا منصوبہ بنا کے آ گیا جنگ احزاب کی صورت میں، جسے جنگ خندق کہا جاتا ہے. کل کفر اکٹھا ہو کے آ گیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر مشورہ کیا، مشورہ کر کے خندق کھودے گی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، اس پہ عمل کیا گیا، خندق کھودی گئی. کل کفر آیا، خندق دیکھ کے پریشان ہو گیا، ہمت کی اپنے گھوڑے کو جولان دے کے خندق عبور کر کے رسول اللہ کو للکار کے کہتا ہے کہ حل میں مبارز کوئی ہے تیرا جوان جو آئے میرے مقابلے میں. سارے اصحاب میں سے صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام اٹھے. رسول اللہ نے بٹھا دیا، نہیں علی تم نہیں، کوئی اور. پھر بھی سوائے علی کے کوئی نہیں اٹھا. فرمایا علی بیٹھ جاؤ، کوئی اور، کوئی بھی نہیں. جب تیسری مرتبہ بھی کوئی نہ اٹھا تو فرمایا علی اب تم جاؤ. تو بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کس طرح رخصت کیا. اپنا لباس علی کو پہنایا، علی کا لباس خود پہنا اور اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا اور علی کا امامہ اپنے سر پہ رکھ کے تمام مجمع عام کے سامنے یہ بتا دیا کہ میرے بعد اگر میری دستار کا کوئی وارث ہوگا تو وہی علی ابن ابی طالب ہوگا کہ جو آج میدان خندق میں میری دستار اپنے سر پہ میرے ہاتھوں سے رکھوا رہا ہے. عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں گئے، کل کفر کو قتل کیا. رسول اللہ نے فرمایا بارز الایمان قل للکفر کل، سارا کا سارا ایمان سارے کے سارے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور کل کفر کو قتل کر کے جب واپس لوٹے تو رسول خدا نے علی کی ایک ضرب کی جو قیمت بیان فرمائی، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. کائنات کی بندگیوں سے علی کی ایک ضرب جو ہے وہ بڑھ گئی. لیکن کافر پھر بھی مایوس نہیں ہوا. عزیزان کرام، یہ مراحل چلتے رہے یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جب کافر مایوسی کی طرف بڑھنے لگا. یہ وہ وقت تھا کہ جب خدا کا یہ حکم اتنی سختی کے ساتھ نازل ہوا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آخری حج کر کے رسول خدا واپس جا رہے ہیں اور میدان غدیر خم کے پاس پہنچتے ہیں. یہ حکم نازل ہوتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو تو نے کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے. یہ اتنی اہمیت اور عظمت کا حامل پیغام تھا کہ جس کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال ہوئے. رسول خدا نے پلانوں کا ممبر بنوایا، اس پہ تشریف لائے، فصیح و بلیغ خطبہ دیا، تمام اصحاب اور حجاج سے اس بات کا اعتراف لیا کہ الست اولی بانفسکم، کیا میں تمہاری جان مال عزت ناموس کا مالک و مولا نہیں ہوں؟
قالوا بلا، سب نے کہا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جن معنوں میں اللہ تمہاری جان مال عزت ناموس کا مالک مولا ہے، انہی معنی میں میں محمد مصطفیٰ بھی تمہاری جان مال عزت ناموس کا مولا و مالک ہوں۔ اور پھر علی کا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر بات یہیں تک نہیں چھوڑی، اگر یہاں تک بات رہتی تو کافر پھر بھی مایوس نہ ہوتا۔ اسے یقین تھا کہ آج مصطفیٰ کو راستے سے ہٹا دیں گے تو کل علی کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول خدا نے فرمایا وَأَوْلَادُهُ الطَّيِّبِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، صرف علی میرے بعد تمہاری جان مال عزت ناموس کا مالک و مولا نہیں ہے، بلکہ میرے بعد علی کی طیب و طاہر اولاد جو قیامت تک جاری و ساری رہے گی، وہ بھی اس دین کی محافظ اور تمہاری جان مال اور عزت ناموس کی مالک ہے۔ جب یہ اعلان سنا کہ اب مصطفیٰ نے تو قیامت تک کے لیے دین اسلام کے محافظوں کا تعین فرما دیا ہے، تو پھر کافر مایوس ہو گئے۔ اور پھر خدا نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب، آج کے دن کافر جو ہے وہ مایوس ہو گئے، تیرے دین سے اب ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈریے۔ تو عزیزان گرامی، آج یہ چیلنج موجود ہے قرآن کریم میں، دشمنان علی کسی رنگ و روپ میں آئیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنا ہے تو صرف خدا سے ڈرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، یہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ نعمت کبریٰ، وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اللہ نے بارہا ان گنت نعمتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن کسی نعمت پہ یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ اتممت نعمتی کا لقب جو ہے اور یہ سند جو ہے، یہ اس وقت عطا فرمائی تھی جب ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان کیا گیا تھا۔ گویا کہ اتمام نعمت اور تکمیل نعمت کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ نہ اس وقت تک کسی نبی کی نبوت مکمل ہوئی جب تک اس نے ولایت علی کا اقرار نہیں کیا، نہ کسی ولی کی ولایت مکمل ہوئی جب تک اس نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار نہیں کیا، نہ اس وقت تک دین مکمل ہوا جب تک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہیں کیا گیا، نہ اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے جب تک انسان علی ابن ابی طالب کی ولایت کا دل و جان سے اقرار و اعتراف نہ کر لے۔ تو یقیناً عزیزان کرامی، اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور نعمت عظمیٰ کا نام جو ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علی تیری ولایت جو ہے وہ میرا قلعہ ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اب خوش نصیبوں کو جنہیں ولایت علی کا پیغام ملا ہے، انہیں اس حدیث کا آخری حصہ بھی یاد کر لینا چاہیے، جس میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا او حاضرین جو یہاں موجود ہو، میرا یہ پیغام غور سے سن لو۔ پلانوں کو ممبر پہ کھڑے کر کے دکھا کے، عملاً پریکٹیکلی فرما کے دکھا کے، یقین دلانے کے بعد اعتراف لے کر پھر ارشاد فرمایا کہ جو بھی یہاں حاضر ہے وہ جہاں جہاں جائے، جو حاضر نہیں تھا اس تک اس پیغام کو پہنچائے۔ تو عزیزان کرامی، رسول اللہ کا یہ فرمان ان حاضرین کے لیے تھا، انہوں نے غائبین تک پہنچایا، ان غائبین کے لیے وہ حاضرین میں بدل گئے، انہوں نے آنے والی نسلوں کو پہنچایا، اور وہ یکے بعد دیگرے نسل بعد نسل اب ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اب رسول اللہ کا فرمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس ولایت علی ابن ابی طالب کے پیغام کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے، اور وہ نسلیں نسل بعد نسل جو اس کو قیامت تک پہنچائیں گی، تو اس ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نعمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ کی نہ صرف حفاظت کرنی ہے، بلکہ اس کو دنیا کے آخری بندے تک پہنچانا ہم سب کا فرض ہے۔ اور نہ اس وقت تک دین مکمل ہوتا ہے، نہ ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ انسان کے عبادات مکمل ہوتی ہیں، نہ انسان شیعہ کہلا سکتا ہے۔
کوئی عبادت اس وقت تک کی عبادت نہیں ہے، نہ نماز نماز ہے، نہ روزہ روزہ ہے، نہ حج حج ہے، نہ زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، جب تک دل میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیے، اس ولایت کو دنیا کی عام محبتوں کے ساتھ موازنہ نہ کرنا۔ اس ولایت کا شکر کیسے ادا کریں؟ خدا نے ارشاد فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمتوں پر میرا شکر بجا لاؤ گے تو یقیناً میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو ولایت علی کا شکر کیسے بجا لائیں؟ خود علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ خالی لفظاً شکراً للہ کہہ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو ایک ایک بندے تک، فرد تک پہنچانا، یہ شکران نعمت ہے۔ آئیں، آج پھر دنیا علی ابن ابی طالب کی دشمنی میں اندھی ہوتی جا رہی ہے، آج پھر علی ابن ابی طالب کی ولایت کے سودے کیے جا رہے ہیں، آج پھر علی کی محبت اور ولایت پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے، اس کے غلط مفاہیم اور مطالب کو پیش کیا جا رہا ہے۔ نہیں، ہمیں اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ علی عبد خدا ہے، ولی خدا ہے، علی قطعاً معبود نہیں ہے۔ کائنات کی کتنی طاقتیں اللہ نے علی کو عطا فرمائی ہیں، اس کا نہ ہم موازنہ کر سکتے ہیں نہ کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے علی عبد مصطفیٰ بھی ہے، انا عبد من عبید محمد۔ اور علی جو ہے وہ سجدہ ریز ہو کے جب مسجد کوفہ میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح پڑھتا ہے، جب یہ کہتا ہے کہ مولا یا مولا یا انت القوی و انا الضعیف، تو طاقتور ہے اور میں کمزور ہوں، علی بتلا رہا ہے کہ مقام عظمت خدا کیا ہے اور مقام عظمت علی کیا ہے۔ علی کو کبھی خدا سے آگے نہ بڑھانا، علی کو کبھی مصطفیٰ سے آگے نہ بڑھانا۔ کائنات میں مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی سب سے عرفہ والا ہے تو وہ صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ کائنات کی ساری خوبیوں کو اگر جمع کر دیا جائے تو وہ علی ابن ابی طالب بنتے ہیں، اور اگر علی کی خوبیوں کو منتشر کر دیا جائے تو کوئی آدم بنے گا، کوئی نوح بنے گا، کوئی موسیٰ بنے گا، کوئی عیسیٰ بنے گا۔ تو عزیزان گرامی، آئیں علی ابن ابی طالب کی ولایت اور محبت کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کے اصل معنی و مفاہیم کو جانیں کہ وہ ولی علی جو ہے وہ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ خدا کا حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، وہ چاہتے ہیں کہ ہم خمس و زکوٰۃ اور واجبات کے پابند ہو جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے صحیح عبد بن جائیں، ہم باطل سے ٹکرانے والے بن جائیں۔ بد عمل جو ہے وہ علی کا غلام نہیں ہو سکتا، صوم و صلاۃ کا تارک جو ہے وہ علی کا غلام نہیں ہو سکتا، واجبات کا تارک علی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ علی کی ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح علی امام المتقین ہیں تو ہمیں تقوی کے راستے کو اختیار کرنا ہوگا۔ علی امیر المومنین ہیں تو ہمیں دائرہ ایمان میں داخل ہونا ہوگا۔ علی اگر کائنات کے سب سے بڑے اعلم امتی، علی میری امت کے سب سے بڑے عالم ہیں تو علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔ تو لہٰذا علی کی سیرت کو، کردار کو اپنا کر دنیا میں یہ مقام پیدا کرنا ہوگا۔ اور اس وقت میڈیا کا یہ ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہے کہ علی کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ افسوس کہ آج تک دنیا علی کو پہچان نہیں سکی۔ آج کل کے جدید وسائل کی ذمہ داری ہے کہ علی ابن ابی طالب کی زندگی کے ایک ایک شعبے کو آج کے تقاضوں کے روشن میں لوگوں تک پہنچایا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ تمہارے مسائل کا حل جو ہے وہ تعلیمات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں ہے۔ لہٰذا دنیا کی یونیورسٹیوں میں علی شناسی پر چیئرز قائم ہونی چاہیے، اور علی کی تعلیمات کے مختلف موضوعات پر تحقیق اور ریسرچ کر کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ علی کتنی عظمت کا مالک ہے۔ شاید اتنا کرنے سے کچھ حق ادا ہو جائے علی کی ولایت کو لوگوں تک پہنچانے کا۔ صرف لفظی طور پر علی کی ولایت کا تذکرہ کر لینا باعث ثواب تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں حقیقتوں تک پہنچانے میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس پر عمل پیرا نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔